الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آذان کی دعا پر ہمارا سبق ختم ہوا تھا کچھ مصروفیت کی بنا پر۔ آج انشاءاللہ وہیں سے سبق شروع کرتے ہیں۔ دعا میں ہم پڑھتے ہیں آتنی الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ۔ یہ جو وسیلہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق وسیلہ بہشت میں، جنت میں ایک درجہ ہے، ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے جو صرف ایک بندے کے لائق ہے، یعنی ایک بندے کو اللہ تعالی دے گا وہ مقام، وہ اعزاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں امید رکھتا ہوں وہ بندہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، یہی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی للوسیلہ آتی محمد الوسیلہ۔ جس بندے نے بھی مانگا، درود پڑھتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کر دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھو کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ جو امام الانبیاء ہے۔ مانگ کون رہا ہے؟ ہم گناہ گار، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں۔ جو یہ عقیدہ ہے نا کہ گناہ گار کی نہیں سنتا اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں دیکھو، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، یہ مقام، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس نے بھی مانگا، کل گناہوں سے لتھڑے ہوئے جب حشر کے میدان میں رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، تو جس بندے نے آذان کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر یہ دعا پڑھی، تو اس کی سفارش کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے لازم ہے، میں ضرور کروں گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ ان کو نصیب ہوگی، وہ کریں گے اپنی امتیوں کے لیے، اور ہم جیسے کا نام بھی بیچ میں آ جائے کہ ان کو بھی، مسجد عثمان کے نمازیوں کو بھی یا اللہ معاف کر دے، یہ میرے لیے وسیلہ مانگتے ہوتے تھے، تو اس سے بڑی انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دعا یاد کریں۔ اذان کے وقت خاموش ہو جائیں، گھر میں پھر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، کام، اذان کے بعد آئی ہے، قاری ثناء اللہ صاحب نے اذان دی ہے، خاموش ہو جاؤ، اذان کا جواب دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو گے، 10 رحمتیں، تو رب فرماتا ہے جو ہی درود ایک دفعہ پڑھے گا میں 10 رحمتیں اسی وقت نازل کر دوں گا۔ کیا پتا اس 10 رحمتوں کے بدلے کتنی بلائیں ٹل جائیں گی، ہمیں تو نہیں پتا نا کیا ہونے والا ہے، ایک لمحے کا نہیں خبر۔ کہتے ہیں ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسپتال بھی پہنچ۔ تو 10 رحمتوں کا مطلب کیا ہے کہ 10 مصیبتیں ٹل گئیں، 10 پریشانیاں دور ہو گئیں۔ پھر یہ دعا یاد کریں، باقاعدہ دعائیں یاد، یہ والا اللہم رب هذه الدعوة والی اذان کے، پھر باقاعدگی سے اذان سن کر اس کو مانگا کریں۔ 5 دفعہ اذان ہم سنتے ہیں تو 5 دفعہ ڈیلی مانگیں، اور 60 سال ہی مانگتے رہیں، 90 سال عمر ہو تو، 70 سال عمر ہو تو 50 سال مانگ لیں، 40 سال مانگ لیں، شعور کے بعد مانگ لیں، تو کتنی دفعہ مانگا ہوگا ہم نے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہہ دیا نا یا اللہ میرے اس امتی کو معاف کر دے، تر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے یہ صحیح
مسلم کی حدیث ہے 384 نمبر. اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وسیلہ جنت میں ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے. یہ جو مولویوں نے چکر دے رکھا ہے دیکھو جی اذان کے بعد بھی دعا میں وسیلہ نبی کا لینا، وہ یہ وسیلہ نبی کے لیے ہم مانگ رہے ہیں رب کریم سے. پھر اذان کے بعد جو ہے لوگوں نے کچھ اپنی اس دعا میں اضافہ کر رکھا ہے. اذان یہ دعا تو ختم ہو جاتی ہے الذی وعدت پر. لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا اس کو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ، اضافہ، اور پھر وابعث مقام محمود الذی وعدتہ، پھر ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اضافہ دعا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا دی اس سے بہتر کوئی دعا ہمیں سکھا سکتا ہے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دعا سکھائی، یہ والی، یہ دعا یاد کر لو تمہیں جنت مل جائے گی، شفاعت مل جائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں یہ دعا پوری نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا سا اضافہ کرنے دو. دین اضافے والی چیز دین نہیں ہوتی، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی. اور پھر آخر میں شفاعت یوم القیامہ کے بعد یا ارحم الراحمین. خالص دین کیا ہے؟ آسمان سے اترا ہوا. خالص دودھ کون سا ہے؟ تھنوں سے نکلا ہوا. اگر اس میں آپ عمرہ کر کر آئیں اور آب زمزم ڈال دیں، اتنا سا دودھ خالص رہے گا؟ آپ کہیں اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ڈالے دودھ والے، اور زمزم کی بوتل مہر لگی ہوئی پیک ہوئی ہوئی سعودی عرب کی ملک کی کمپنی سے، اور وہ زار آپ کے سامنے ڈال رہے، آپ کے پانی ملا رہے ہیں. کہتے ہیں میں زمزم لے کر آیا ہوں مکے سے اتنی دور سے، زمزم ملا رہا ہوں. آپ کہیں گے زمزم بھی پانی ہے، دودھ میں ملاوٹ کر دی تو نے خالص دودھ میں. خالص دعا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ سکھائی، اور ہم اس خالص دودھ میں ملاوٹ کیے بغیر مولوی باز نہیں آتے. تو یاد رکھیے گا اس سے نقصان کتنا بڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ خامی رہ گئی اس دین میں. یہ جو 4 الفاظ ہم نے اضافہ کیے، ہم ان سے زیادہ بڑے معلم آ گئے. بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں، کوشش کیجئے گا خالص سنت پر رہیں، خالص چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے اسی پر. آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر سونے سے پہلے ایک دعا بتلائی. برا بن عادب رضی اللہ تعالی نے وہ دعا یاد کی اور سنا دی. اس میں لفظ تھا بنبیہ کا، بنبیہ کا. اور برا بن عادب رضی اللہ تعالی نے پڑھ دیا برسولی کا. رسول اور نبی ایک چیز ہے. انہوں نے معنی ایک بن رہا ہے دعا کا، انہوں نے اتنا فرق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو دعا میں نے سکھلائی تھی اس میں بی نبیہ کا ہے، وہ یاد کر، بی نبیہ کا کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں اپنے شاگرد کو، اس نے نہیں کہا جی یہ رسول اور نبی تو آپ نبی بھی ہیں رسول ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم یا ایھا الرسول بلغ. قرآن میں دونوں آپ کے لیے ہیں، رسول بھی آپ نبی ہیں. تو میں نے مانا تو ایک، میں نہ اس نے نہیں آگے سے اترا یہ عام کرتے ہیں، نہیں ایسے نہیں. دیکھو جی آیت حرج کوئی نہیں. صحیح بخاری 247 نمبر. اس لیے خالص دین دعا کیجیے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.